اس وقت ہم جس زبوں حالی کا شکار ہیں، شاید اس سے پہلے ایسا دور مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں تھا۔ تقریباً 2.25 ارب کی تعداد مسلمانوں کی ہے اس وقت، اور کسی بھی مذہب کی سب سے بڑی تعداد ہے یہ، اور ہماری تاریخ میں اتنی بڑی تعداد ہماری کبھی بھی نہیں تھی، اتنی بڑی تعداد ہے۔ 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں جو خود کو مسلمان ملک کہتے ہیں، تعداد 56 یا 57 ہے۔ دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہیں، معدنی ذخائر ہمارے پاس ہیں، بہترین اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، ایٹمی قوت بھی ہیں، میزائل ٹیکنالوجی میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، جہاز بھی بڑے عالیشان ہیں۔ اس سب کے باوجود ہر طرف مسلمان ہی مر رہا ہے، عددی قوت بھی زیادہ، مال و دولت بھی زیادہ، ممالک بھی بہت سارے ہیں، پھر بھی مسلمان مر رہا ہے۔ جدھر بھی دیکھیں، جہاں بھی انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہی ہیں، وہ کشمیر ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، یمن ہو، افریقی ممالک ہوں، جدھر جدھر آپ نگاہ دوڑائیں گے آپ کو خون مسلم بہتا نظر آئے گا، اور وہ مصرع بڑا واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ مسلمان کا لہو اتنا سستا ہو گیا جیسے پانی کی قدر و قیمت ہوتی، پانی کے جیسا نہایت سستا مسلمانوں کا خون ہو گیا۔ ایسی بے توقیری پہلے کبھی نہ تھی، ایسی رسوائی پہلے کبھی نہ تھی، ایسی ذلت امت پر پہلے کبھی طاری نہ تھی۔ ہمارے اسلاف کا کیا دور تھا، کیا شان و شوکت تھی، یہ سارا یورپ باج گزار تھا۔ بڑے بڑے ممالک سے آنے والے لوگ جھک کر سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے تھے، گھٹنوں کے بل حاضر ہوتے تھے، اور پوپ جو تھا وہ بھی خلیفہ کا نام سن کے لرز جاتا تھا، اور پوری دنیا پہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ سے 40 سے زیادہ ممالک نکل گئے، جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے۔ کبھی اپنی تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے ہمارا کیا تابناک اور شاندار ماضی تھا، اور آج ہم کن حالات کا شکار ہیں، اور کس طرح ہر طرف سے ہمیں ہی لوٹا جا رہا ہے، ہمیں ہی لڑایا جا رہا ہے، ہمیں ہی مروایا جا رہا ہے، اور جنگ مسلط بھی ہم پر کی جا رہی ہے، اسلحہ بھی ہمیں بیچا جا رہا ہے، اور سارا جنگی پروفٹ بھی ہمارے دشمن کما رہے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ ایسے میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 4297 ہے۔ آج یہ حدیث بہت یاد کرنے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ دیگر اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے کے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حضور نے اس دور میں بتایا تھا، تم پر اقوام یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے ایک کھانے کے برتن پر، ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، دشمنوں کے سینوں سے خوف نکل جائے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی تم تعداد میں کتنے ہو، تمہارے کتنے ممالک ہیں، اور تمہاری کتنی افرادی قوت ہے، کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی، سینے میں خوف نہیں ہے۔ یہ رعب وہ چیز ہے کہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فخر سے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ذریعہ سے میری مدد فرمائی ہے۔ حضور نے، اللہ نے جو خاص صفات حضور کو عطا فرمائی، یہ صحیحین کی حدیث ہے، ان میں سے ایک روب ہے۔ فرمایا دشمن اتنے منزلیں مجھ سے دور ہوتا ہے تو اس پر میرا روب پڑ جاتا ہے، اللہ مرعوب کر دیتا ہے۔ یہ سینوں میں روب اللہ ڈالتا ہے، یہ ایٹم بم سے روب نہیں پڑتا، یہ افرادی قوت سے روب بھی نہیں پڑتا، آپ کے پاس دنیا کے معدنی ذخائر ہیں، اس سے بھی روب نہیں پڑتا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، روب نہیں ہے، اللہ نے دلوں سے روب نکالا۔ اور جب اللہ نے دلوں میں روب ڈالا تھا تو 313 اپنے سے 4 گنا بڑے لشکر پر بدر کے میدان میں غالب آ گئے تھے، وہ اللہ نے روب دلوں میں ڈال دیا تھا۔ فرمایا اللہ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا روب نکال دے گا، تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی ان کے سامنے، تمہاری حیثیت محض سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگی۔ حضور نے اس کی پھر وجہ بیان فرمائی، فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی تم میں ایک بیماری آ جائے گی، وہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی۔ وہ بیماری کیا؟ فرمایا وہ وہن ہوگا، وہن، وہن، وہن تمہیں آ جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ فرمایا وہ ہے دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے گی، موت کا خوف دل میں آ جائے گا، دنیا کی دوڑ لگ جائے گی۔ اتنا ہے ضروریات پوری ہو رہی ہیں لیکن خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔ ہمارے ہاں ضرورت اور خواہش میں فرق نہیں رہا، ہم نے خواہشوں کو اپنی ضرورت سمجھ لیا ہے۔ یہ بڑی اہم ٹرم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جب خواہش کو ہم ضرورت سمجھ لیتے ہیں تو پھر کہیں بھی تشفی نہیں ہوتی، پھر وہ حال ہوتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ اتنے ارمان نکال کر بھی بندہ کہتا نہیں ابھی یہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ کبھی کہتا تھا پیدل چلتا ہوں، چلو ایک موٹر سائیکل اچھی سی مل جائے، گزارا واری ہو جائے، نہیں نہ ہو۔ اور پھر ترقی کرتے کرتے وہ وقت آ جاتا ہے کہ ایک گاڑی پر بھی قناعت نہیں ہوتی۔ کبھی انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے چلو گھر مل جائے اپنا، چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ 2 کوٹھیوں پر بھی قرار نہیں آتا۔ فرمایا تمہارے دلوں میں محبت ہوگی دنیا کی اور موت سے تم ڈرو گے، تم موت کو پسند نہیں کرو گے۔ تمہیں اگر پتہ چلے گا جنگ ہونے والی ہے تو تم کہو گے نہیں یار جو مرضی دے دو، عزت لٹا دو، سب کچھ قربان کر دو، بس جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جنگ کی ترغیب نہیں دی بلا وجہ، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن اگر دشمن باز نہ آئے اور امن میں نہ رہنے دے تو پھر پیچھے ہٹنا تو بزدلی ہے نا۔ ایسے عالم کے لیے تو کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے خلاف تیاری کے لیے جو تمہیں استطاعت ہے وہ کرو، جو استطاعت تمہارے پاس ہو سکتی ہے وہ کرو۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال کی جب ایام تھے تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، 7 تلواریں موجود تھیں۔ حضور نے خود عمل کر کے بتایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ وہن آ جائے گا، تم موت سے ڈرو گے اور تم جینا چاہو گے۔ آج وہی ہماری حالت ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، اربوں میں ہیں ہم، 2.25 ارب ہیں ہم، اور پھر بھی دشمن ہم پر حاوی ہے، ہر طرف سے ہمیں توڑا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمیں مارا جا رہا ہے۔ اور ایک وہ تابناک ماضی تھا، عظیم الشان ماضی تھا، جب مسلمانوں میں غیرت باقی تھی، جب امہ کا وقار قائم تھا۔ ایک بیٹی خط لکھتی ہے دیبل سے، ایک بیٹی خط لکھتی ہے اور خلیفہ لشکر روانہ کرتا ہے، محمد بن قاسم آتا ہے اور آ کر دیبل کو فتح کرتا ہے
اور مسلمان کی بیٹی کو چھڑاتا بھی ہے اور اسلام کا جھنڈا بھی بلند کرتا ہے. وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا, اج کواں وارث شاہ نوں ہن قبراں وچوں بول, اج کتاب عشق دا کوئی نواں ورقہ کھول, ایک تھی پنجاب دی روئی سی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تھیاں روندیاں نے تینوں وارث شاہ نوں کہن, او درد مندان دیا درد یا کتے قبراں وچوں بول, میں کتھوں لیاواں وارث شاہ تیرے جیا کوئی ہور. ایک بیٹی ہے عافیہ صدیقی, اب اس کے نام پر بھی بس سیاستی ہو رہی. یہ غیرت ہے ہماری, یہ عالم ہے. دین نبی دا وانگ یتیماں کر کر دھکے کھاوے, کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. جنازے پڑے ہوئے ہیں, میتیں پڑی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ تو پاکستانی تھے نا, 49 سے اب ہو گئی ہے تعداد, شاید 49 تو کنفرم ہے. تو ان میں سب سے زیادہ تو پاکستانی ہیں, پاکستانی مسلمان ہیں. کم از کم 8 پاکستانی ہیں, 10 کی بھی رپورٹ آ رہی ہے. تو سب سے زیادہ تو ہمارے مسلمان بھائی تھے. ان کے جنازے پڑے ہوئے اور ہم ڈانس کر رہے ہیں. 30,000 سے زیادہ کا اجتماع اسٹیڈیم میں اکٹھا کر کے ہم کہہ رہے ہیں نچ منجا جن نچ, نچا رہے ہیں. آج ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو محض اتنا کرتے ہیں کہ بھئی 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ. 1 منٹ کے لیے خاموش ہونا تمہیں کس نے سکھایا, کس سے سیکھا ہے 1 منٹ تم نے خاموش ہونا؟ یہ موم بتیاں جلانا کس سے سیکھا ہے تم نے؟ یہ محض اس طرح کی رسومات پر اکتفا کرنا اسلام کا مزاج تو نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو فرمایا, جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کل غریق المتغوث, جیسے کوئی ڈوبتا فریادی ہوتا ہے. جس طرح ڈوبتے فریادی کو ایک تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے نا, فرمایا ایسے ہی جب تم ثواب بھیجتے ہو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا وما فیہا, دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اس کو مل جائے تو دنیا میں وہ خوشی اس کو نہیں مل سکتی جتنی خوشی قبر میں ثواب کے پہنچنے پر ملتی. اور اب سینہ چوڑا کر رہے ہیں, جی ہم نے 1 منٹ خاموشی کر لی, دعا کیوں نہیں مانگی آپ نے؟ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں؟ مجھے جو سمجھ آ رہا ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, یہ ہم صرف محض غیر